السلام علیکم دوستو، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک انفو یوٹیوب۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ کشمیر کیسے فروخت ہوا اور کشمیر کب 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ 3 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس اور ہندوؤں سے تحریری اقرار نامہ لیا، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح سے زبانی اقرار نامہ لیا۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ تقسیم ہند کا منصوبہ تھا، جس میں 2 بڑی قوموں مسلمانوں اور ہندوؤں نے اس منصوبے کو تسلیم کر لیا، لیکن بھارت کو اقتدار منتقل کرنے کے لیے 15 اگست 1947 کا دن مقرر کیا گیا۔ دوستو اس وقت 500 ریاستیں ایسی تھیں جو برطانوی اقتدار سے باہر تھیں، لیکن انہی 500 ریاستوں میں 140 ریاستیں ایسی تھیں جو خود مختار ریاستیں تھیں۔ تقسیم ہند کے منصوبہ میں یہ بھی طے پایا گیا تھا کہ جو ریاستیں پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہیں وہ 15 اگست 1947 سے پہلے اپنا الحاق کا اعلان کر دیں۔ دوستو 15 اگست 1947 سے پہلے بھارت کے ساتھ 500 ریاستوں نے الحاق کا اعلان کر دیا، لیکن پاکستان کے ساتھ صرف 14 ریاستوں نے الحاق کیا۔ اب 3 ریاستیں ایسی بچی تھیں جنہوں نے نہ تو پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور نہ ہی ہندوستان کے ساتھ۔ ان ریاستوں میں کشمیر، جوناگڑھ اور حیدرآباد شامل ہیں، لیکن 5 سپٹمبر 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں 2 ریاستوں جوناگڑھ اور مناوا دار نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا، لیکن یہ الحاق زیادہ عرصہ تک نہ ٹھہر سکا، کیونکہ یہ ریاستیں جیوگرافیکلی ہندوستان کے ساتھ ملتی تھیں، لیکن صرف ہندوستان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پاکستان بھی ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھ سکتا تھا سمندر کے ذریعے، کیونکہ یہ ریاستیں ساحلی ریاستیں تھیں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ بھارت نے اپنی فوج کو ان دونوں ریاستوں میں داخل کیا اور مسلمانوں کا قتل و غارت کیا اور ان ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ دوستو اب تھی حیدرآباد کی باری۔ حیدرآباد پر جو کمانڈر حکومت کر رہا تھا وہ مسلمان تھا۔ اس نے صاف اپنے الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں نہ تو بھارت کے ساتھ الحاق کروں گا اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ، لیکن بھارت نے وہاں پر بھی ظلم و ستم ڈھائے اور اپنی فوج کو وہاں پر داخل کر کے حیدرآباد پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب ان ریاستوں پر قبضہ کرنے کے بعد صرف ایک ریاست بچی تھی جو کشمیر کہلاتی ہے۔ دوستو کشمیر ہندوستان کی دوسری بڑی ریاست تھی، جس کی 80% آبادی مسلمان تھی۔ اب ہمیں یہ جاننے کے لیے کہ کشمیر پر کب اور کیسے قبضہ ہوا
اور یہ کیسے دو حصوں میں تقسیم ہوئی، ہمیں تاریخ کا رخ کرنا پڑے گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کشمیر کبھی ایک وادی نما تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے جھیل میں تبدیل ہو گئی، جہاں پر حکومت کرنے والے ڈوگرے، ہندو اور سکھ ہی تھے، لیکن اسلام جہاں پر اولیاء کرام کی بدولت پھیلا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار کشمیر جیسے خوبصورت اور مسلمانوں کی اکثریت آبادی رکھنے والی ریاست پر ہندوؤں اور سکھوں اور ڈوگروں نے ہی حکومت کیوں کی؟ کہانی کچھ یوں ہے کہ گلاب سنگھ کی رنجیت سنگھ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وقتاً ملاقات ہونے کے بعد یہ ملاقاتیں دوستی میں تبدیل ہو گئیں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ گلاب سنگھ نے رنجیت سنگھ کا اعتماد جیت لیا، جس کے نتیجہ میں رنجیت سنگھ نے گلاب سنگھ کو جموں والا ایریا اس کی کمانڈ میں دے دیا، اور یہ گلاب سنگھ آہستہ آہستہ دوسری جگہوں پر بھی اپنا قبضہ جمانے لگا۔ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد اس نے اس کی بیوی اور اس کے چھوٹے بیٹے کو بھی اپنے اعتماد میں لے کر انگریزوں کے ساتھ ان کی جنگ کرا ڈالی، جس کے نتیجہ میں یہ جنگ ہار گئے۔ لیکن انگریزوں نے جنگ ہارنے کی وجہ سے تاوان کا مطالبہ کیا۔ اب تاوان تو یہ نہ دے سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنی مال و دولت نہ تھی۔ انہوں نے انگریزوں کو سندھ تک کا جو حصہ تھا وہ دے دیا، لیکن تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب تاریخ پر نظر ڈالی گئی تو معلوم ہوا کہ جو حصہ انگریزوں کو دیا گیا تھا، انگریزوں سے گلاب سنگھ نے وہ حصہ فروخت کر لیا۔ اب جموں والا حصہ بھی ملا کے پورے کشمیر پر گلاب سنگھ کا کنٹرول ہو گیا۔ اب 1819 سے کشمیر کے اندر آزادی کی تحریکوں کا آغاز ہوا۔ 1931 کو ڈوگروں کے دور میں ان تحریکوں کا عروج ہوا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ڈوگروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے یہ تحریکیں زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکیں اور آہستہ آہستہ ماند پڑ گئیں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ پاکستان سے کچھ قبائلوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ کشمیر پر حملہ کیا جائے۔ انہوں نے یہی کچھ کیا۔ ان کا مقصد تھا سری نگر تک رسائی حاصل کرنا، لیکن بارہمولہ کے مقام پر انہیں روک دیا گیا۔ اس وقت کشمیر پر راجہ ہری سنگھ کی حکومت تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں، کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، اس نے ہندوستان سے مطالبہ کیا کہ اپنی فوج کو مدد کے لیے بھیجا جائے۔ اب ہندوستان نے اس کی اپیل کو منظور کیا اور کشمیر کے اندر اپنی فوج کو داخل کر دیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ یہاں سے پاکستان نے بھی اپنی فوج کو داخل کر دیا۔ اب جنگ جاری تھی۔
دوستوں کہا جاتا ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو مقبوضہ کشمیر کا جو حصہ تھا ہندوستان نے اس پر اپنا پورا کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن جو آزاد کشمیر کا جو حصہ ہے اس پر پاکستان نے قبضہ کر لیا۔ دوستو یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے آخر کار اپنی افواج کو کشمیر میں داخل کیوں کیا؟ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ جو کشمیر کی عوام تھی وہ 1947 میں جب الحاق کا اعلان کیا گیا تو کشمیر کی عوام کا جو رد عمل تھا وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کا جو مہاراجا تھا وہ سکھ تھا، جس کی وجہ سے وہ الحاق نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح سے کشمیر فروخت بھی ہو گیا اور 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔